اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس دورانی عرض کر رہا ہوں جی، قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں یہ زکوٰۃ کا دوسرا پارٹ ہے۔ زکوٰۃ یا ربوبیت، یعنی وہ نظام قرآن قائم کرنا چاہتا ہے آہستہ آہستہ، گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لوکلائز ہو کے پھر یہ انٹرنیشنلائز ہو جانا ہے، رب العالمین کی طرف قرآن لے جانا چاہتا ہے، تاکہ ہر آدمی کو جو سامان ضروریات ہے اس کی بلا مزد و معاوضہ اس کے گھر کے اوپر پہنچے، بلا مزد و معاوضہ، سل سبیل، ایسی سبیل جو ہر دروازے کو ناک کر کے پوچھتی جائے ان سے۔ یہ ہے وہ سلسلہ جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس پہ ہم بات کریں گے، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دراصل یہ ربوبیت ہی کا وہ ہے، ریفلیکشن ہے پورے قرآن میں، اسی کا ذکر ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ وہی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، آئیے ذرا دیکھیے ہم جی۔ اور مختلف قسم کے جو اس زمانے میں سے لے کے ابھی تک جو نظریات چلے آ رہے ہیں، تو ان میں ٹکراؤ کیا ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہائی لائٹ کرنی، تو تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ جو وہی اگر نہ ہو تو انسان تو پھر بالکل درندہ صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کائنات کی تخلیقات پر ذرا غور کریں نا جی، سورج، چاند، سیارے، زمین، خشکی، تری، پہاڑ، صحرا، ارتقائی منازل طے کر کے اپنی موجودہ شکل تک پہنچے۔ اچھا، یہ ارتقاء جو ہے نا، یہ ڈیوائن ارتقاء ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان کی طرف آئیے جی، تو پانی اور مٹی کے امتزاج سے جرثومہ اول کو پے کراتا ہوا اور یہ درخت کی شاخوں کی طرف پھیلتے گئے، اور کروڑا سال کے بعد یہ سلسلے کریشن جو ہے، تخلیق، وہ ہے حیوانی منزل تک پہنچا۔ اس کے بعد پھر لاتعداد ارتقائی منازل کے بعد یہ کاروان حیات جو ہے مقام انسانیت میں داخل ہوا۔ نفخ فیہ من روح، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ایمرجنٹ ایوولوشن سے وہ ایٹریبیوٹس مل گئے اس کو۔ اقبال نے اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اسی ارتقاء کو جی۔ سکوت شام سے تا نغمہ سحر گاہی، ہزار مرحلہ ہائے فغان نیم شبی، کشا کشے زمو گرما و تپو تراش و خراش، زخا کے تیرہ دروں تاب شیشہ حلبی۔ کشا کشے زمو گرما، یعنی زمستان، یہ گرمی اور سردی، اور تپو تراش و خراش، زخا کے تیرہ دروں، یہ بالکل جو تیرہ دروں کہتے ہیں نا اس کو، اپنا زمستان تو سردی جاڑے کو، اور تیرہ بالکل سیاہ، اور دروں اندر باطن، یعنی یہ ریت سے مٹی کا جو اس سے وہ جو شیشہ بنتا ہے، حلب کا شیشہ اس وقت مشہور تھا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ دیکھیں کیسے ایوولوشن ہوتا ہے، ریت کے ذرے کو وہ جو ہے نرمی، گرمی، حرارت، تو تپو تراش و خراش، ٹھیک ہے جی، سے گزر کر پھر یہ شیشہ بنتا ہے۔ مقام بستو کشاد ہو فشار و سوز و کشید، میان قطرے نیساں وہ آتش نبی، ٹھیک ہے۔ مغاں کہ دانے انگور آپ می سازند، ستارہ می شکنت آفتاب می سازند، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اشعار جو ہے نا، اس آیت کا ترجمہ ہے جو ابھی میں پڑھوں گا۔ 32واں سورہ ہے اور 5 اور 6 دو آیات ہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یارج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ مما تعودون۔ دوسری جگہ کہا ہے کہ 50 سنہ، ٹھیک ہے جی۔ وذالک عالم الغیب والسماء، وذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، ٹھیک ہے۔ اللہ اپنے امر یعنی اسکیم کی ابتدا جو ہے آسمان یعنی بلندیوں سے زمین پستی کی طرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پستیوں سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، راہ بالکل سٹف ہوتا ہے اس کا جی، جو اس منزل کی طرف درجہ بردرجہ الیہ سے مراد اس منزل کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دی ہے ہوتی جاتی ہے۔ ایک ایک یوم جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ہزاروں سال بنتی ہے۔ یہ سلسلہ نشر و ارتقاء اس اللہ کی طرف سے جاری ہے جو ہر شے کی موجودہ حالت شہادہ سے یہ مراد ہے واقف ہے، اور اس مقام سے بھی جہاں آخر الامر اس نے پہنچنا ہے، جو ہنوس عام نگاہوں سے اوجل یعنی غائب ہے، تو اللہ کی نگاہ سے تو غائب نہیں ہے۔ اس کا قانون تبدل و تحول جو ہے بڑی قوتوں کو مالک ہے، اور ہر شے کی کو وہ کالب عطا کرتا ہے جس میں وہ یوں پرورش پاتی ہے جس طرح رحم مادر میں بچہ جو ہے پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیج کو درخت
اور قطرے کو گوہر اور خاک کے ذرے کو انسان بننے کے لیے ان تدریجی ارتقائی منازل سے گزرنا پڑتا ہے. جس درخت کے بیج میں بالیدگی اور نشو و نما کی صلاحیت نہ ہو وہ خبیث قرآن کہتا ہے اس کو، وہ کبھی بارآور ہو ہی نہ سکتا. جس درخت میں جس قسم کا پھل لانے کی صلاحیت ہوگی اس میں اس قسم کا پھل لگے گا. ان صلاحیتوں کو جو بیج میں مضمر ہوتی ہیں ارتقاء ان کو نشو و نما دے کر ان کو مشہود کر دیتا ہے. لہٰذا اس سلسلہ ارتقاء کی ساری تگ و تاز جو ہے اشیاء کی صلاحیت ہو، یعنی ان کی پوٹینشیلٹیز کو نشو و نما دے کر ایکچوالائز کر کے آخری منزل تک پہنچا دے، جس کو قرآن الہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بلفاظ دیگر سلسلہ کائنات کی تمام ہنگامہ آرائیاں اشیاء کائنات کی مضمر صلاحیتوں کو مشہود کرنے کے لیے. تو اب پتہ چلے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ جتنی بھی چیزیں انکلوڈنگ مین کائنڈ کہ ان کو جو اس ڈیسٹینیشن ان کی مضمر صلاحیتوں کو ایکچولائز کرنا ہے، یہ مقصد کائنات قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ربوبیت یا زکوٰۃ جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ دنیا کے اندر ہی جنت، اس کو قرآن جنت سے موسوم کرتا ہے. قرآن نے اس پورے پروسیس کے لیے ایک جامع اصطلاح ربوبیت استعمال کی ہے، یعنی کسی شے کا اپنے نقطۂ آغاز سے کروڈ فارم میں درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ مستقر اور مستودع کی منازل سے گزر کر اپنی مقرر کردہ منزل تک پہنچ جانا ربوبیت یا تربیت کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. تو اس کائنات کا مقصود اب یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی تمام سعی و کاوش کا مقصود یہ ربوبیت ہے یا زکوٰۃ ہے. یا رب العالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کا ربوبیت عامہ کا وہ قانون یہ تمام اشیاء کائنات کی نشو و نما کو اس کی مقرر کردہ منزل تک پہنچانے کا کفیل ہے. اس لیے مستحق ہے الحمدللہ رب العالمین کا. ربوبیت کی ہر حرکت ٹھوس اور تعمیری نتائج کی حامل ہوتی ہے. قرآن نے ان طیب اور خبیث کی دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، بارآور اور بیج تعمیری، اور غیر بارآور بیج اور تخریبی نتائج کا حامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہی کو حق و باطل بھی کہا گیا ہے. کائنات کو بالحق پیدا کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ہر حرکت جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ریزلٹس دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے جی 29/44 خلق اللہ السماوات والارض بالحق. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ملاحظہ رکھیں کہ بیج اگر زیادہ پانی دے دیا جائے یا تھوڑا سا پانی دے کر زیادہ حرارت پہنچائے تو اس طرح ربوبیت کے اصولوں کے خلاف ہو کر بیج گل سڑ جائے گا. تعمیری نتائج کے لیے مختلف اجزاء متعلقہ کھاد، بیج، ٹھیک ہے نا جی، اس کی ایریگیشن کا سسٹم، حرارت، ٹھیک ہے، اس کو گوڑی شوڑی کرنا، ٹھیک ہے، جڑی بوٹیاں اس سے ہٹانا، ان سب میں ایک خاص توازن ضروری ہے. توازن بگڑا تو یہ منفی نتائج سیئات ان کو قرآن کہتا ہے، اور تعمیری نتائج کو حسنات کہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو کہیں فساد، ڈس آرڈر اور قوام یعنی توازن کا صحیح قائم کرنا، یہی دین قیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے. مستقیم سے بھی توازن بدوش رہا. چونکہ ربوبیت کے لیے توازن ضروری ہے، اس لیے نہ ربی علی صراط مستقیم یعنی اللہ کا قانون ربوبیت جو ہے وہ توازن بدوش یعنی سیدھی لینئر سیدھی راہ پر چل رہا ہے منزل مقصود تک جانے کے لیے. اب اٹھائیے نا یہ گریک فلاسفر کو کیسے انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے ساری اس کو مین کائنڈ کو. ان کے نزدیک کائنات جو ہے وہ سائیکلک حرکت کی حامل ہے، یعنی دوری ہے، صرف ایک دائرے میں گردش کر کے آگے نہیں بڑھ رہی. اس لیے کائنات نے جو کچھ بننا تھا بن چکی، اس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے نہ ترقی. یہ تصور ارتقاء کے خلاف تھا. تو قرآن نے آ کر اعلان کیا کہ کائنات نہ صرف صراط مستقیم کی طرف رواں دواں ہے بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے ذل معارج قرآن اس کو کہتا ہے، یعنی سیڑھیوں کے ذریعے درجہ بدرجہ، سیڑھیاں تو ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ اس طرح بلندیاں طے کرنے والا. تو یہ ارتقاء کا یہی مطلب وہ ہے نا جی. ارتقاء میں جو تخلیقی یہ ریپیٹیشنز ہے، یہ اعادہ ہے، اس کی مناسب تکمیل کے لیے ہوتا ہے. آیت کو دوبارہ لے یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی اللہ اپنی اسکیم کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف، یعنی اس شے کا نقطہ آغاز اللہ کے متعین کردہ نقشے کے مطابق پسترین نقطے سے ہوتا ہے. اس کے بعد وہ قانون ربوبیت کی روح سے اوپر کی طرف یعنی ایوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. سما یاری جو الہ، پھر یہ اس منزل کی طرف درجہ بدرجہ یاری جو وہی عروج سیڑھی والا مسئلہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ. پھر یہ اس منزل کی طرف درجہ بدرجہ
ارتقا پذیر ہوتی جاتی ہے. دوسری جگہ ہے الیہ یسد الکلمۃ طیب والعمل الصالح یرفع. ٹھیک ہے، یہ 35/10 آیت ہے جی. یہ برابر و تعمیری نظریہ اس متعین منزل کی طرف قانون ربوت کی روح سے آہستہ آہستہ بلند ہوتا جاتا ہے. یسد گویا پہاڑ کی طرح چڑھائی ہو. اگر انسانی رفاقت اسے میسر آ جائے تو جو عمل صالح پر مبنی ہو تو یہ صعود جو ہے یہ طرفے میں تیزی سے منزل تک پہنچ جائے گا. یعنی یہ ایمرجنٹ ریولیوشن ہو جائے گا طرفہ جو ہے. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الذین معه نے 7-8 برس میں جو ہے مدینہ میں یہ نظام ایوولوشن سے ریولوشن میں تبدیل کر دی. ہر شے جو ہے وہ ہمواریاں اور توازن پیدا کرنے والے پروگرام کے مطابق جو ہے ارتقا پذیر ہو کر اپنا نقطۂ تکمیل کی طرف عروج کرتے ہوئے یعنی درجہ بدرجہ ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے. یہی صراط مستقیم ہے. پوری کائنات اس غیر متبدل قانون ربوبیت کی تحت سرگرم عمل ہے اور اس کا بلند مقصد اسی منزل کی طرف رسائی ہے. یہ لاو لب نہیں کے لیے نہیں پیدا کیا. لاب سے مراد کوئی چیز حرکت تو کرے مگر کوئی منزل نہ ہو، کی طرف نہ بڑھے، جیسے بھمر میں پھنسی ہوئی لکڑی. دیکھیے یہ 2 آیتیں ہیں، 44 سورہ ہے اور 38-39. ٹھیک ہے، یہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. کائنات کا ایک مقصد ہے کہ ہر شے جو ہے اس کی منزل کی طرف تکمیل کے مراحل طے کر کے اپنی مضمر صلاحیتوں کو مشہود کر دے. مقصد سمجھ گیا بھی کائنات کا. کہتے ہیں کہ ساری جو ہے ہدایات اسودن کے اندر انہیرٹ کر دی گئی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ پیدا کرنا اور منزل کی طرف ان اشیاء کائنات کی رہنمائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے جس سے یہ اتفاق کہتے ہیں ہر چیز کو کہ فطرت نے کر دیا. اتنی عقل مند ہے فطرت. یہ 20/50 جو ہے یہ ایک آیت ہے. دیکھیں ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی. ہر شے کی خلقت پھر اس کی رہنمائی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. دیکھ رہے ہیں ربنا اللہ الذی آتی کل شیء خلقہ ثم ھدی. یہ اگلی آیت دیکھیے 13/5 وللہ یسجد من فی السماوات والارض. پستیوں اور بلندیوں میں سارا کچھ اللہ کے قوانین پر سرگرم عمل ہے. اور یہ تمام اشیاء اس کو مسلم کہتا ہے قرآن. دیکھو 3/82 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. ٹھیک ہے، ان کی تمام ترگ و تاز جو ہے اس قانون ربوبیت کی محور کے گرد گردش کرتی ہے. اور یہ دیکھیں لہو اسلم، ساری چیزیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے جی. آفاقی کائنات پہ اسلام نافذ ہے. ملاحظہ کریں یعنی اس نظام کی اطاعت طوعاً و کرن جس سے ہر شے کی مضمر صلاحیت ہے نشو و ماں پا کر نقطۂ تکمیل تک پہنچ جائیں. نقائص اور مکملیت سے بری مسلم مکمل کو کہتے ہیں. اس طلم زرو سے مراد کھیتی کے اس حد تک نشوما پانا کہ وہ برابر ہو جائے. اس سے نشوما کی تکمیل کا مقصد سامنے آ جاتا ہے. سمجھ گئے جی. اس طرح سے تسلامت الخیل، گھوڑوں کا اس طرح پاؤں ملا کر چلنا کہ کوئی آگے پیچھے نہ رہے اور ایک دوسرے کو مشتعل نہ کرے. یہ بامی ائتلاف، ہم آہنگی، رفاقت کا تصور جو ربوبیت کے لیے نہایت ضروری ہے. انسان بھی اس کائنات کا ایک جز ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ کائنات میں ہوتے ہوئے بھی کائنات سے الگ ہے اور یہ بنیادی فرق ہے اس کا اختیار ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، کائنات کی ہر شے قانون خداوندی کے اتباع اور اطاعت میں بلا چون و چرا سرگرم عمل ہے کیونکہ وہ مجبور پیدا کی گئی. جہاں تک اس کی جسمانی نشوما کا تعلق ہے انسان کی تو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے بھی وہی قوانین مقرر ہے جو دوسرے حیوانات کے لیے. بھوک کے لیے کھانا، پیاس کے لیے پانی، تکان کے لیے نیند. اس سے اس کے جسم کی ربوبیت ہوتی ہے. ٹھیک، اور اس طرح یہ 3 سیلف ریزرویشن ہے، سیلف پروکریشن اور سیلف ایگریشن، یہ تینوں جانور اور انسان میں مشترک ہیں. اب جمادات اور حیوانات کی زندگی کا مقصد ایک متعینہ پروگرام پر چلنا اس کی مجبوری ہے. اس کے برعکس انسان اس اختیار و ارادے کی روح سے اپنا مقصد آپ متعین کرنے پر قادر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ربوبیت کا مسئلہ باقی کائنات میں تو آسان ہے، انسانی دنیا میں کیوں اس قدر مشکل ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو گیا؟ جس راستے پر دیگر اشیاء کا کاروبار ربوبیت بڑے سکون سے چل رہا ہے، انسان کی دنیا میں یہ مسلک بالکل بدل جاتا ہے. کائنات کی باقی اشیاء میں تو یہ قانون ان کے اندر موجود ہے جس کی روح سے ان کی جو پوٹینشیلٹیز ہیں ان کی نشوونما ہوتی ہے.
اس کے برعکس انسانی دنیا میں نہ خود اس کے اندر موجود ہے اور نہ اسے اس کی اطاعت پر مجبور پیدا کیا گیا. یہ ہے وہ سارا مخمصہ. اب انسانوں کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی مگر رسولوں کے ذریعے. یہ کہ 2/38. ٹھیک. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے. اب جو بھی اس وحی کا اتباع کرے گا تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ معاشی پریشانی. یہ ہے پہلا فرق انسان میں اور باقی کائناتی اشیاء میں. دوسرا فرق کہ دیگر تمام اشیاء قانون ربوبیت کی اطاعت پر مجبور ہیں. اس کے برعکس ربوبیت کے راستے پر چلنا نہ چلنا انسان کے اختیار و ارادے پر چھوڑ دیے گئے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. 76/3. صحیح راستہ دونوں بتا دیے گئے. مرضی ہے چلے یا نہ چلے. یاد رکھ انسان اور دیگر اشیاء کائنات کے لیے ایک ہی نصب العین ہے. مقصد دونوں کا ایک ہے کہ ہر شے اور انسانی دنیا میں ہر فرد انسانیہ ربوبیت کے ذریعے اپنی مثبت صلاحیت کو مشہود کر دے. یہ ہے مقصد کائنات. اب پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دنیا کیوں بنائی؟ یہ ہے اس کا مقصد. اس ربوبیت یا زکوٰۃ کی تکمیل کا نام اسلام ہے جی. اب انسان کو بھی دیگر کائنات کی اشیاء کی طرح خود اپنی مرضی سے یہ نظام اپنی دنیا میں اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریاں انسان لے لیتا ہے. وہ حزب اللہ جو قرآن کہتا ہے، یہ وہ حزب اللہ قائم کرتی ہے. اللہ خود انٹرفیئر نہیں کرتا آ کے. ٹھیک ہے. تو جب ساری دنیا کی کائنات میں سارا کچھ یہی ہو رہا ہے تو 3/83 بہت خوبصورت آیت ہے. تو دیکھیں افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کیا یہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور جو ہے تو مین میڈ یا ایکسپلائٹیٹو سسٹم لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں حالانکہ وہ اپنا کائنات کی پستی اور بلندی میں ہر شے جو ہے وہ اس نظام کو اختیار کیے ہوئے اور ان کی ہر حرکت اسی کے گرد میں گردش ہے. یا وہاں سے مراد حالانکہ ہے، جبکہ اس کے برعکس ہر جگہ وہاں سے مراد اور نہیں ہوتا. یہ دیکھیں یہی کائنات میں جاری نظام ربوبیت میں انسان کی جو مثبت صلاحیتوں کے مشہود ہونے کا ضامن ہے، یہ جاری نظام ربوبیت ہے. لہٰذا یہی نظامی سارے دکھوں کا اور جنتی زندگی کا یہ ہے جنتی زندگی. 3/85. ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. سن رہے ہیں آپ؟ جو شخص یا جو قوم اسلام کے علاوہ کوئی اور ضابطے کو اپنائے گی تو وہ نظام قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ربوبیت کے اصول کا ذریعہ نہیں بن سکتا. میں آگے بتاؤں گا کیوں نہیں بن سکتا. جو بھی کسی دوسرے نظام کو اختیار کرے گا تو اس قوم کو مستقبل تاریک ہو جائے گا آخر لمحہ. اب اسلام سے مراد انسانی معاشرے میں قرآن نظام ربوبیت یعنی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. میٹیریلسٹک جو نظریہ حیات کے مطابق تو انسانی زندگی صرف یہ فزیکل سیلف ہے، تبھی زندگی ہے. ٹھیک ہے. جانوروں کی طرح موت کے بعد اس کا کوئی باقی نہیں رہتا. یہ نظریہ ہے ان کا، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور ابھی موجودہ زمانے میں تو اور پختہ ہو گیا. قرآن نے ان لوگوں کا نظریہ یوں بیان کیا. 45/24 یہ آیت ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ هِيَ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. قرآن کہتا ہے. یعنی اقبال نے بہت خوبصورت اس آیت کا در نگاش آدمی آبو گلست کاروان زندگی بے منزل است. ان کے نزدیک ربوبیت کا مقصد صرف جسم انسانی کی پرورش ہے. انسان اور حیوان ایک سطح پر ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کا جو ہے میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف، میٹیریلزم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اندھی قوت ہے کائنات کو چلا رہی ہے جی. ان کے خیال میں توانائی ختم ہونے کے بعد یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی. انسانی رہنمائی کے لیے عقل انسانی کافی ہے جو ایوولوشن سے گزر آیا. یعنی عقل انسانی ابھی تک میچور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس پہ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہی کا تصور باطل ہے یہ کہتے ہیں. قرآن نے آ کر ان باطل نظریات کی تردید کی اور نفخہ روح خداوندی سے انسان کی کو جسم کے علاوہ پرسنالٹی ذات عطا ہوگی جو ان طبیعی قوانین کے تابع نہیں بلکہ مرنے کے بعد مسلسل آگے چلتی ہے. اور اس کی ربوبیت تزکیہ بھی ضروری ہے کیونکہ موت کے بعد بھی اس سلسلے کو مزید سفر طے کرنا ہے. اب یہ ہے تزکیہ اس کا. ٹھیک ہے. یہ تزکیہ نفس، یہ زکوٰۃ اس کی بھی ہونی ہے جو ریئل سیلف ہے آپ کی. اب ذرا آ جائیے نا انسانی عقل پہ جو میچور بھی نہیں ہے اور وہ ایوولوشن سے ابھی تک گزر رہی ہے. عقل کا یہ فریضہ مینوفیکچرنگ اس طرح ہے اس کی کہ وہ اس فرد کی حفاظت کرے جس کی وہ عقل ہے، یعنی تحفظ خیش، سیلف پریزرویشن.
جبکہ اسے دوسروں کے مفادات کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ عقل اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حیوانات میں فرد یعنی آنے والے کل کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ تحفظ خیش کا تقاضا حیوانات کی جبلت میں بھی ہوتا ہے، مگر حیوانات فردہ یعنی مستقبل ٹمارو کا تصور نہیں رکھتی، جبکہ انسان کو فکر فردہ لامتناہی ہوتی ہے، اس لیے وہ تمام قاعدے قوانین توڑ کر مستقبل اپنا اور اپنی نسل کا محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ جبکہ دیکھیں گائے کا پیٹ بھر جائے تو باقی ماندہ چارہ چھوڑ دیتی ہے، اسے جمع کرنے کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ انسان کی عقل فریب کار ہے جو یہ جمع کرتی رہتی ہے۔ اب آ جائیے ذہنی استعداد پر، جس کو قرآن کہتا ہے واللہ فضلکم بعض من بعض، مختلف قسم کی عادات اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہوئی ہے۔ حیوانات کی کسی نو اسپیشیز کو لیجئے، مثلا ہرن میں سے ہر ہرن کی ذہنی استعداد کم و بیش یکساں ہوتی ہیں ان کی۔ یہ یاد رکھیے کہ حیوانات میں استعداد انفرادی کی بجائے نوعی ہوتی ہے۔ مثلا جس قسم کا گھونسلہ ایک